الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دروس سیرت میں آج ہمارا ساتواں درس ہے ساتواں درس ہے گزشتہ درسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نبوت اور اس پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ ان ابتدائی لوگوں کا ذکر اس لیے بھی اہم ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے ان کو سابقون الاولون کہا ہے، اور یہ سابقون الاولون جن لوگوں نے نبی علیہ السلام پر پہلے ایمان لایا، جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، یہی لوگ ہیں جو شروع میں ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ جمعہ کے خطبہ میں ایک حدیث آپ حضرات اکثر سنتے ہوں گے اور ذکر کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور وہ حدیث بالاتفاق صحیح حدیث ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں وہ جس کے بارے میں کسی نے کوئی کلام کیا ہو۔ اس حدیث میں نام بنام ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کا اپنی زبان مبارک سے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ ان لوگوں میں جن کا ذکر حدیث میں کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الجنہ، علی رضی اللہ عنہ فی الجنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ فی الجنہ، زبیر رضی اللہ عنہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فی الجنہ، سعید ابن زبیر رضی اللہ عنہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ فی الجنہ۔ یہ صحابی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام بنام ذکر فرمایا ہے، یہ جنتی ہیں۔ یہی 10 لوگ ابتدائی جن لوگوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ ہم نے پہلے کچھ حضرات کے ذکر پڑھا، ان میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم نے کیا، اور دوسرے نمبر پر عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا،
اور تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا، آج بھی ان کے انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا مختصر ذکر ہوا، آگے انشاءاللہ ان کا ذکر مستقل بھی آئے گا، اور حضرت بلال کا بھی نام آیا تھا، ان کا ذکر ہوا، انشاءاللہ ذکر ان کا آگے بھی آئے گا۔ آج کا سبق جس کا آغاز ہم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خوب اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، ان کا تعارف ہمیں آنا چاہیے، اور اس کو نوٹ فرما لیں دل میں، اپنی نوٹ بک میں، اچھا ہے کہ ذہن نشین ہو جائیں، دل میں آ جائیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے دل ہی میں رہنا چاہیے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچے کے بیٹے ہیں، ابو طالب آپ کے والد کا نام ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام طالب ہے، اور ایک کا نام عقیل ہے، مسلم عقیل جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہی عقیل ہے جو حضرت حسین کے خط لے کر کوفہ کی طرف گئے تھے اور پھر وہاں شہید ہوئے ہیں۔ یہ عقیل وہی حضرت علی کے بھائی ہیں، اور تیسرے ان کے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور چوتھے ان کے بھائی ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں۔ طالب کے بارے میں تو پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ان کے بارے میں اسلام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں حضرت عقیل بھی اور حضرت جعفر بھی، یہ بڑے صحابی گزرے ہیں، ان کا بڑا ایک مقام ہے۔ بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے، ان کو جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ جنت میں اڑا دیے گئے، جنت میں اڑ گئے، اس لیے ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا حضرت علی کا تذکرہ ہم آج انشاءاللہ کرتے ہیں۔ ان چاروں کے درمیان، چاروں بھائیوں کے درمیان 10 سال کا فرق ہے، چاروں کے درمیان 10 سال کا فرق ہے۔ آپ نے اپنے چچا عباس کو یہ کہا کہ آپ کے بڑے بھائی یعنی میرے چچا کے معاشی حالات بڑے تنگ ہیں۔ حضرت عباس کے بھائی، بڑے بھائی یہ ابو طالب ہیں، حضرت علی کے والد، ان کو آپ نے چچا کو یہ کہا کہ آپ کے بڑے بھائی جو ہیں، جو میرے چچا بھی لگتے ہیں، ان کے حالات بڑے تنگ ہیں، معاشی حالات، تو ہم ان کے پاس جا کر ان کی کچھ مدد کر لیں۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ان کے پاس جا کر ان کی یہ مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ بتاتے ہیں کہ ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا آپ لے لیں اور ایک بیٹا میں اپنی تربیت میں لے لیتا ہوں، اپنے پاس رکھتا ہوں، تو اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں۔ اس طرح ایک آپ کے پاس آ جائے گا، ایک میرے پاس آ جائے گا، اور چچا کے معاشی حالات تنگ ہیں تو اس طرح ان کو کچھ تھوڑی بہت سہولت میسر ہو جائے گی۔ جب یہ ان کے پاس گئے ہیں تو ان سے پوچھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب کے پاس انہوں نے جب یہ پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ عقیل جو ہے، یہ عقیل کو میرے پاس رہنے دیں، اور طالب کو میرے پاس چھوڑ دیں، اور عقیل جو ہے یہ دونوں، عقیل اور طالب یہ میرے پاس رہیں، یہ دونوں بڑے ہیں، تو آپ چھوٹے کو لے جائیں۔ تو چھوٹے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ آگے، اور جعفر طیار حضرت عباس اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ اس طرح آپ نے تقسیم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا اور عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، فاطمہ بنت اسد ہے۔ ان کی والدہ نے یہ فرمایا ہے، ان
کی والدہ کا یہ کہنا ہے کہ جب سے حضرت علی پیدا ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو بڑا تعلق تھا. آپ علیہ السلام کا حضرت علی کے ساتھ بچپن میں بڑا تعلق تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہو گئے تو ان کا نام علی بھی حضور ہی نے رکھا ہے. ان کا نام علی حضور علیہ السلام نے رکھا ہے. اور جب حضرت علی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کو ان کی زبان پہ رکھا ہے اور ان کی زبان پہ لگایا ہے. اور آپ نے اپنی زبان مبارک ان کی منہ میں ڈالی ہے. تو ان کی والدہ فرماتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ان کی منہ میں ڈالی ہے تو چوستے چوستے یہ وہاں ہی سو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہے. جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے, بندہ پیار کرتا ہے ان کے ساتھ, تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں حضور علیہ السلام نے اپنی زبان ڈالی تو وہ یوں چوستے چوستے وہاں ہی سو گئے. بڑا آپ کے ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا. نمبر بعض نے 5 کہا ہے, بعض نے 3 کہا ہے. یہ تیسرے نمبر پر ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا تو ایک دفعہ یہ گھر میں داخل ہوئے, دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ. ان کی ایمان لانے کا یہ قصہ ہے, کس طرح ایمان لائے ہیں. حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. تو علی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے, اس کو اپنے لیے پسند کیا ہے. اس نے اس کو اپنے لیے پسند کیا ہے کہ اس کے بندے اس دین پر آئیں, اور اس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اس کی عبادت کرو. لات اور منات جو 2 بت ہیں, لات اور عزا, ان کو چھوڑ دو, ان کا انکار کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ جو آپ نے فرمائی ہے یہ بہت بڑی بات ہے, ایسی بات. اور فرمایا کہ میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں والد صاحب سے مشورہ کروں گا اور مشورے کے بعد پھر میں آپ کو جواب دوں گا. میں اپنے والد کے ساتھ مشورہ کرنے کے بغیر آپ کو کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا, میں ان کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا. تو آپ نے فرمایا علی اگر ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے اس راز کو فاش نہ کرنا. ایمان نہیں لانا چاہتے تو یہ جو ہمارا راز ہے نا, ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں, آپ نے اس راز کو فاش نہیں کرنا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کی طرف سے ابھی حکم نہیں آیا تھا, علن اعلان باہر کلمہ پڑھنے کا ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا علی اگر ایمان نہیں لانا تو آپ نے اس کو ہمارے اس راز کو فاش نہیں کرنا. جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو اعلان نہیں کرنا آپ نے. اور یہ اعلان 3 سال تک اس طرح گزرا ہے, یہ 3 سال کا زمانہ ایسے ہی گزرا ہے, اس میں اعلان نہیں ہوا تھا. تو اللہ نے رات کو علی کی دل کی کایا پلٹ دی. یہ گھر گئے ہیں تو گھر جا کے جب سوئے ہیں تو جب صبح آئے تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا. رات کو گھر گئے اور بس گھر جانا ہی تھا, رات کو سو گئے تو رات دل ہی دل میں اللہ نے بات ڈال دی اور صبح آئے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا ہے. اور سوموار کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور منگل کی صبح حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا. سوموار کو حضرت علی نے حضور علیہ السلام کو اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا اور منگل والے دن ایمان لے آئے. تقریباً اس وقت عمر 8 سال تھی, 8 سال کی عمر تھی حضرت علی کی. 8 سال میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا. بعض نے 6 بھی لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے والد کے پوچھنے کے بغیر ایمان لایا. یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا نا کہ رات کو گئے اور پھر صبح واپس آئے حضور کے پاس, وہاں حضور ہی کے پاس رہا کرتے تھے,
تو اندر گھر میں داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان. جب والد نے اس سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا اباتی آمنت باللہ و برسول اللہ, یا اباتی آمنت باللہ و برسول اللہ وصدقته بما جاء به وصلیت معه واتبعته. حضرت علی نے فرمایا یا اے میرے ابا جی, میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور میں نے اس کی تصدیق کر دی وہ جو لے کے آیا, اور میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کی تابعداری کر دی. تو ان کے باپ نے ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ ابو طالب نے اسے یہ کہا وہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ جو تو نے کی ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قال له انه لم يدعوك الا الى الخير فالزمك. اور ابو طالب نے کہا بیٹا وہ آپ کو خیر کی دعوت دے رہے ہیں, آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. بیٹے کے لیے یہ پسند کیا ہے. اور حضرت علی کو آپ نے اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا, حضرت عقیل کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا, حضرت جعفر طیار کو والد نے اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا, لیکن دیکھیں خود ایمان نہیں لائے. خود ایمان حضرت علی کے والد نے خود ایمان نہیں لایا ہے. تینوں بیٹوں کو ایمان لاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دیکھا ہے, لیکن خود ایمان نہیں لائے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اے میرے نبی, جس سے تو محبوب سمجھتا ہے یا محبوب جانتا ہے یا جو تجھے محبوب ہے, تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت میرے اللہ میرے پاس ہے. اللہ کہتے ہیں یہ میرے پاس ہے, ہدایت میرے پاس ہے, تیرے پاس نہیں ہے. تو یوں تینوں بیٹے ایمان لے آئے لیکن خود ایمان سے باہر ہو گیا. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے, بلکہ 5ویں نمبر پر ایمان لانے والے, حضرت زید ابن حارثہ کا ذکر فرمایا, اور بعض حضرات نے حضرت عثمان کو لکھا, اور بعض حضرات نے حضرت زبیر بن عوام کو لکھا. 5ویں نمبر پر ایمان لانے والے, بعض حضرات نے حضرت عثمان کو لکھا اور بعض حضرات نے حضرت زبیر بن عوام کو لکھا ہے. حضرت زبیر بن عوام کی طرف سے ان کی طرف رائے بہت زیادہ ہے. حضرت زبیر بن عوام کی رائے زیادہ ہے کہ 5ویں نمبر پر ایمان لانے والے حضرت زبیر بن عوام ہیں. حضرت زبیر بن عوام کا تعارف کیا ہے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں, اور صفیہ بنت عبد المطلب یہ کہا جاتا ہے, صفیہ بنت عبد المطلب. ان کا نام زبیر بن عوام بن خویلد ہے. زبیر بن عوام بن خویلد. ہم نے پیچھے پڑھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلد. حضرت خدیجہ کے والد کا نام خویلد تھا. حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں. حضرت خدیجہ کے یہ کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے لگتے ہیں. عوام حضرت خدیجہ کے چچے کے ہیں اور چچا زاد بھائی تھے. یہ حضرت زبیر بن عوام, توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ایمان تازہ ہوگا. حضرت زبیر بن عوام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 بیٹیاں ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی کا نام اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی کا نام
حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ام المومنین. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے رضی اللہ عنہا. آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تین. پہلی بیٹی کا نام اسما، دوسری بیٹی کا نام عائشہ، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. اور یہ حضرت زبیر بن عوام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داماد ہے. اسما سب سے بڑی ہے، دوسرے نمبر پر عائشہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ام کلثوم ہے رضی اللہ عنہن اجمعین. نامور صحابی ہے اور نامور صحابی کے والد ہیں، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. اور دوسرے صاحبزادے کا نام ہے عروہ بن زبیر. حدیث کے بڑے راوی ہیں، حدیث میں ان کا بڑا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین. راوی میں ان کا نام ہے. عبداللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، توجہ فرمائیے گا، حضرت عبداللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مسلمان گئے ہیں تو یہود مدینہ نے یہ کہا کہ یہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ یہودی مدینہ کا جو جادو تھا وہ بڑا زور پہ تھا، اور یہودی مدینہ نے حضور علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا. انشاءاللہ وہ بات آگے آئے گی، اس کا ذکر کریں گے. تو ان کا جادو بڑا مشہور تھا، اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کیا ہوا ہے، کسی مسلمان کو اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوگی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ ہجرت کر کے جب یہ مسلمان وہاں گئے تو یہودیوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ مسلمانوں پر ہم نے ایسا جادو کیا ہے کہ ان کو اولاد نرینہ نہیں ہوگی. اور ان کی خصوصیت یہ ہے، مدینہ منورہ میں جب یہ گئے ہیں، جو سب سے پہلی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی ہے. جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو پورے مدینہ میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کی ساری سازش وہ خاک میں مل گئی. یہودیوں کا سارا جادو خاک میں مل گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پہ یہ جادو کیا ہے تو لہٰذا ان کو جو ہے اولاد نرینہ نہیں ہوگی. تو یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں عبداللہ کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس پر مسلمانوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا ہے اور نعرہ تکبیر بلند کیا ہے. اور یہ عشرہ مبشرہ میں ہے. اور یہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ وہ صحابی ہیں کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کے قریب تھے، شہادت سے پہلے آپ نے جن 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ میری شہادت کے بعد مسلمان ان 6 میں سے جن کو چاہے وہ اپنا امیر بنا لیں، ان میں سے ایک حضرت بھی ہے رضی اللہ عنہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو اس وقت ان میں نامزد جو شخص کیے تھے ان میں ایک یہ بھی ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی تعارف چل رہا ہے. بدر سے پہلے ایک جنگی مہم کا آغاز ہوا ہے اور حضور علیہ السلام نے کچھ دستے بھیجے ہیں، تو اس کو سریہ یا سرایا کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو روانہ کیا تھا. تو ایک سرایا کا نام اور ایک غزوے کا نام یہ سرایا ہے، زبیر کے نام سے بھی ہے، جو غزوہ بدر سے پہلے ہوا ہے. جہاد کی تلوار میں جہاں سب سے پہلے جس نے جہاد کے لیے تلوار اٹھائی ہے وہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ذات ہے کہ جہاد کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے. اور جنہوں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے وہ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ہیں رضی اللہ عنہ. ان کے چچا نے ان پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بڑا ان کو تنگ کیا ہے، بڑے مظالم ڈھائے ہیں. یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر بن عوام یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے.
ان کے بعد نام آتا ہے حضرت طلحہ کا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ کی بڑی خصوصیات ہیں، پہلے ان کے اسلام لانے کا مختصر قصہ سماعت فرما لیں اور پھر ان کی خصوصیات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا۔ ایک ہے بصرہ، ایک ہے بصرہ۔ یہ بصرہ یہ شام کا ایک شہر ہے اور یہ بصرہ اور ہے۔ وہاں ایک روز بصرہ کے بازار میں نے ایک راہب پادری کو دیکھا اور سلسلہ کچھ یہ ہوا، اس سے صومعہ کہا جاتا ہے، صومعہ گرجے کو کہتے ہیں، ان کے عبادت خانے کو بھی کہا جاتا ہے صومعہ، جس سے ہم اپنی زبان میں گرجا کہتے ہیں۔ ایک راہب وہاں سے نکلا اور جب وہ باہر نکلا تو وہ یہ آوازیں لگا رہا تھا اور یہ پکار رہا تھا کہ ان لوگوں میں کوئی حرم کا رہنے والا کوئی شخص ہے، یعنی حرم مکہ کا رہنے والا کوئی شخص ہے، مکہ سے کوئی آدمی آیا ہے یہاں؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی اس آواز کو سنا تو میں نے آگے جا کے یہ کہا کہ ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میں وہاں سے حرم سے آیا ہوں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، راہب نے کہا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ جب اس نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا کون احمد کون ہوتا ہے، کون احمد ہے، کون ہے احمد؟ تو راہب نے کہا کہ وہ عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو ان کا ظہور ہوا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ان کے مہینے کی ظہور کا دن ہے، یہ ان کے مہینے کا ظہور ہے، اس مہینے میں ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو وہ مکہ میں کیا ان کا ظہور ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ حرم مکہ میں آئیں گے اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے اس میں ان کا ظہور ہوگا، ایک پتھریلی اور نخسترانی زمین کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے، یعنی کہ وہاں سے ہجرت کریں گے اور نخستانی جو زمین کہلاتی ہے یہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے، اور فرمایا وہ کیا ہوں گے، وہ آخر الانبیاء، وہ آخری نبی ہوں گے۔ طلحہ کو کس نے کہا؟ اس راہب نے، بصرہ کے بازار میں ان سے آپس میں ان کی بات چیت ہوئی ہے، وہ آخری نبی ہے۔ دیکھو تم پیچھے نہ رہ جانا، یہ راہب ان کو کہہ رہا ہے کہ تم پیچھے نہ رہ جانا، دیکھنا تم کہیں رہ نہ جانا اس سے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو اس راہب کی گفتگو کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوا، تو میں نے فوراً وہاں سے واپسی کا سوچا ہے۔ میں مکہ میں آیا، واپس آیا تو لوگوں سے دریافت کیا کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے، کوئی نیا واقعہ یہاں ہوا ہے؟ جیسے ہم باہر جائیں یا کوئی ساتھی دور سے آئے تو وہ بات بہت پوچھتا ہے بھائی کوئی نیا واقعہ، کوئی نئی بات، کوئی اس قسم کا معاملہ، گاؤں میں سب خیریت ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی ہے، شہر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ تو وہ جب واپس آئے تو آگے کہنے لگے کہ کیا کوئی نئی بات کا ظہور ہوا، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں ایک بات ہوئی ہے کہ عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عبداللہ کے بیٹے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور یہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے اس کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کر دی۔ ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً وہاں سے نکلا اور سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور وہاں گیا۔ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں نے یوں انہوں نے سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگے چلیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے لیا اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم چلے گئے، حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم پہنچے ہیں تو وہ سارا واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ پیتا تھا، اور بصرہ کے بازار میں جو راہب نے ان سے بات کی تھی وہ ساری بات سارے قصہ سنایا، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت طلحہ کی بڑی خصوصیات ہیں، آپ ان خصوصیات کو بھی مد نظر رکھیے گا
حضرت طلحہ کی پہلی خصوصیات یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. اور ان کی خصوصیات میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ بدر میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اور بھیجا ہوا تھا. یہ بدر میں شریک نہیں تھے، یہ بھی شریک نہیں تھے. ایک حضرت عثمان بھی شریک نہیں تھے، ان کی اہلیہ محترمہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا وہ بیمار تھی، جو حضور کی کیا لگتی ہے؟ بیٹی. وہ بیمار تھی. حضور نے فرمایا اس کی خدمت فرمائے. آپ خدمت کریں تو آپ کو بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور آپ کو برابر غنیمت ملے گی. ایک ان میں سے یہ ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، حضور نے کہیں اور بھیجا تھا. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو خاص طور پر فرمایا کہ آپ کو بدر کی مال غنیمت بھی ملے گی اور آپ کو بدر والوں میں شامل ہونے والوں کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو عطا کیا جائے. آپ اس سے بھی محروم نہیں ہیں، اللہ آپ کو وہ بھی ثواب عطا فرمائے. یہ کہیں اور کے ہوئے تھے. اس طرح یہ ثواب میں بھی برابر کی شریک ہیں، حالانکہ یہ حضور علیہ السلام نے ان کو کہیں اور بھیجا تھا. اور ان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہیں؟ داماد ہیں. آپ کی 3 بیٹی ہیں، ایک کا نام اسماء، ایک کا نام حضرت عائشہ، ایک کا نام ام کلثوم. ام کلثوم ان کی نکاح میں تھی اور ان کو مختلف مواقع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خطبات آپ نے ان کو دیے ہیں، بڑا ان کو اعزاز دیا ہے. خطبات کا معنی اعزاز دیے ہیں. تو ان کی 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک بڑے سخی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بڑے سخی تھے. اور دوسری یہ غزوہ کے موقع پر یہ انہوں نے اتنا مال لایا تو ان کو یہ طلحۃ الجود کہا ہے. طلحۃ الجود، جود کہتے ہیں سخاوت والے کو، طلحۃ الجود کہا ہے. یہ ان کو لقب ملا ہے. اور ایک موقع پر اصل موقع ان کا جو تھا نا وہ یہ غزوہ احد کا موقع تھا. اصل جو ان کا قصہ یہ موقع ہے جو اعزاز ان کو ملا ہے وہ یہ غزوہ احد کا تھا. اور یہ بڑا خوبصورت ان کا ایک دن تھا، بہت خوبصورت ان کی زندگی کا ایک بڑا اہم دن، جو اصل جو ان کا دن تھا. وہ غزوہ احد کا قصہ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، حدیث میں بھی ہے. غزوہ احد کا ذکر جو فرمایا تو ان کو غزوۃ ایک میں ایک کو ان کو غزوۃ الخیر، ان کو طلحۃ الخیر بھی کہا ہے. بہت ڈھیروں مال ایک غزوے میں لے کے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کیا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا طلحۃ الخیر، طلحۃ الخیر ان کو لقب دیا گیا ہے. بڑی جانثاری کے ساتھ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. غزوہ احد کے موقع پر قرآن کریم نے ایک مقام پر ذکر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کی وفا کر ڈالی. تو وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اس میں کسی نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا وہ پورا کر ڈالا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر تو دیکھا تو یہ نہیں تھے وہاں، کہ پیچھے مجمع میں تھے، سامنے نہیں تھے اس وقت. تو جب حضرت طلحہ اندر داخل ہوئی یا وہاں اٹھے اور سامنے آئے تو انہوں نے فرمایا وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ جس نے بھی پوچھا تھا وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے بہت کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر ڈالا. وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ جس نے یہ پوچھا سوال وہ کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہوا تو فرمایا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں اشارہ کرنے، یہ ہے جس کے بارے میں تو پوچھ رہا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ وہ لوگ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ جو کیا تھا اس کو وفا کر ڈالا. اب یہ ان کی خصوصیت ہے. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی ایک رشتہ داری یہ بھی ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ہم زلف بھی ہیں.
حضور علیہ السلام کی ام زلف ہے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ام المومنین ہے، اور ان کی ایک بہن ہے حمنہ بنت جحش. یہ حمنہ بنت جحش کے خاوند ہے. حمنہ بنت جحش، زینب بنت جحش یہ حضور کی بیوی ہے، ام المومنین ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. اور ان کی ایک بہن ہے، بہن کا نام ہے حمنہ بنت جحش. یہ حمنہ بنت جحش جو ہے یہ ان کی بیوی ہے، اور یہ اس طرح حضور کی کیا لگتے ہیں؟ ہم زلف ہے. حمنہ بنت جحش حضرت طلحہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین. اور دوسرے بھی ان کے ایک ہم زلف ہے، اور دوسرے جو ہم زلف ہے ان کا نام ابو سفیان. اور یہ ابو سفیان پتہ ہے کون ہے؟ یہ ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد ہیں، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ ابو سفیان کے نکاح میں یہ عتبہ کی بیٹی ہندہ تھی. ہندہ ابو سفیان کے نکاح میں یہ عتبہ کی بیٹی ہندہ تھی، اور یہ ہندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. اور ان کے نکاح میں جو دوسری تھی وہ ام ابان ہے. ام ابان ان کا نام ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے خالو لگتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خالو لگتے ہیں. یہ ان کی والدہ تھی. اور یہ ام ابان بڑی خوبصورت، بڑی دلیر، بڑی ذہین، بڑی فتین عورت تھی. نکاح کے لیے پیغام بھیجا، بڑے بڑے لوگوں نے پیغام بھیجا ہے، وہاں کے بڑے بڑے حضرات نے پیغام بھیجا ہے، لیکن کسی کے پیغام نکاح کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. حضرت طلحہ نے ان کو پیغام بھیجا ہے تو انہوں نے ان کو نکاح کے لیے قبول فرمایا ہے، ان کے پیغام کو قبول کیا ہے. کسی نے ان کو پوچھا ام ابان کو کہ آپ نے ان کو نکاح کے لیے کیوں قبول کیا ہے، حضرت طلحہ کو؟ تو انہوں نے 6 باتیں ذکر فرمائی، اور 6 باتیں وہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہیں، جو ان 6 باتوں کا ذکر کرتا ہوں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے ان کے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ یہ ان کی اخلاق کی جو خبر ملی ہے نا مجھے، وہ کمال اخلاق ہے. ان کے اخلاق کیا ہے؟ کمال اخلاق ہے. اور اخلاق میں یہ بات ہے، یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہنستے ہیں، اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں مسکراتے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہنستے ہیں، اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر بھی یہ مسکراتے ہوئے نکلتے ہیں. ایک باتیں ہوگی. اور اخلاق ہے، داخل ہوتے ہوئے ہنستے ہیں، نکلتے ہوئے مسکراتے ہیں. اور فرمایا ایک بات ان کے اندر یہ بھی ہے کہ مانگو تو بخل نہیں کرتے، مانگو تو بخل نہیں کرتے، اور کچھ نہ مانگو تو مانگنے کا انتظار بھی نہیں کرتے. مانگو تو بخل نہیں کرتے، نہ مانگو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. یہ ان کے اندر بڑی صفت تھی. اور آگے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خدمت کروں تو پھر اس پر شکر گزار ہوتے ہیں. کوئی بھی خدمت کروں تو اس پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ شکر گزار ہوتے ہیں. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیات ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں. یہ ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں کہ میں نے اس لیے ان ساری باتوں کو دیکھ کر ان کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا رضی اللہ عنہ. 6 سال کی عمر میں، بعض نے 8 سال لکھا ہے، 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 6 سال کی عمر میں، بعد نے 8 لکھا ہے، بعد نے 6 لکھا ہے. اگلا نام جو آتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کیے 6 نمبر پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ حضرت طلحہ کے اسلام کا قصہ بھی ہو گیا اور ان کو خصوصیات کا ذکر بھی سامنے آ گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا قصہ بھی بڑا لمبا ہے، لیکن مختصر ان کا قصہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلیں گے. ختم ہونے والا ہے.
ٹائم قریب ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسلام لانے سے قبل 3 رات خواب دیکھا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام لانے سے پہلے کتنی دیر؟ 3 راتیں خواب دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھا ہے؟ خواب میں یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اور اس تاریکی کی وجہ سے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی چیز نظر نہیں پڑتی ہے، اتنی تاریکی ہے. اچانک ایک ماہتاب طلوع ہوا ہے اور ایک چاند طلوع ہوا ہے، تو میں اس چاند کے پیچھے پیچھے چل پڑا. میں نے دیکھا زید بھی چل رہے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے پہلے ہی سبقت فرما چکے تھے سب سے پہلے ایمان میں، تو وہ بھی ان کے اسی مہتاب کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ چلتے 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 جا کے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس چیز کی طرف آپ بلاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اپنے رسول ہونے کی شہادت بھی گواہی بھی دیتا ہوں، اور تمہیں اس کی طرف بلاتا بھی ہوں. میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اور اپنے رسول ہونے کی تمہیں دعوت دیتا ہوں، تمہیں اس کی طرف بلاتا ہوں، اپنے رسول ہونے کی گواہی بھی دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے اسلام قبول فرمایا ہے. چند ایک حضرات کا ہم نے آج ذکر کیا ہے، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ہم نے ان حضرات کا ذکر کیا ہے. حضرت عثمان کا قصہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں ذکر کریں گے. تو یہ آج کی درس کا حصہ تو چلو وقت زیادہ ہو جائے گا اگر یہ قصہ شروع کر دیا تو. یہ بھی بڑا ایمان افروز قصہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے. یہ انہوں نے اسلام کو، یہ وہ لوگ ہیں، حضرت سعید ابن عاص ہیں، ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آئے گا. تو یہ بھی بڑا خوبصورت قصہ ہے ان کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا پہلے ایمان، جن کو سابقون اولون کہا جاتا ہے، ان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام پر پہلے ایمان لایا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے. دیکھیں اس کو بند کر